سری لنکا اور جو نیوزی لینڈ کا میچ ہوا تھا اس وقت تو کافی ہوپس وغیرہ تھیں کہ اس میچ پہ کافی ڈیپینڈ کر رہا تھا. پھر اس کے بعد جو سینیریو آپ کو پتا ہے کہ چینج ہوا, جس طرح سے ان کا رن ریٹ اوپر چلا گیا, نیوزی لینڈ نے ایک 130 میچ ون کیا. اور سیکنڈلی دیکھیں قدرت کا نظام بار بار آ رہا تھا کہ اس کے اندر ایکسپیکٹڈ تھا کہ 70-90% رین ہوگی اور رین کا ایک خطرہ بھی نہیں گرا. یہ بھی ایک اللہ کا سلسلہ تھا. اور سیکنڈلی دیکھیں واقعی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے پاکستانی فین اور کرکٹ کے جو ہے لور ہیں. اس حساب سے پاکستان کی دیکھیں بہت اچھی شروع میں بیفور ورلڈ کپ جس طرح سے پاکستان کو ریٹ کیا جا رہا تھا کہ فائنل فور کے اندر جگہ بنائے گی. پھر یہ دیکھیں اس کے بھی دیکھیں کرکٹ کی یہ بھی ویوز تھیں, اوپر نیچے ہوتی گئیں. 4 پاکستان نے میچ لوز کی, حالانکہ 2 ایسے میچ تھے کہ پاکستان ون کر سکتا تھا, اسپیشلی جو اگینسٹ ساؤتھ افریقہ کا تھا. پھر پاکستان کو سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی جو پاکستان میچ ہارا اگینسٹ افغانستان, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد سے آپ کو پتا ہے کرٹیسزم کافی اسٹارٹ ہوا. پھر آپ ایک ہوپ بنی آگے سیمی فائنل میں پہنچنے کی, بیک ٹو بیک پاکستان میچ جو تو مایوس ہیں آپ بھی, پاکستان اس کو نہیں کر آف سکا. کورس آپ بھی مایوس ہیں. منیر صاحب اس میچ کے اوپر اگر آئیں, پاکستان کے حق میں ٹاس تو نہیں گیا, ٹاس ہارنے کے بعد پاکستان میرے خیال ہے 80% تو باہر ہو گیا تھا, 80 نہیں 90% باہر ہو گیا تھا ورلڈ کپ سیمی فائنل کے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میچ جو ہم کہہ رہے تھے کہ 287 رن سے جیتیں گے, وہ میچ ہم 93 رن سے ہار گئے ہیں. اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ افغانستان اور پاکستان کے پوائنٹس برابر ہیں, لیکن افغانستان کی کارکردگی ہم سے بہت اچھی رہی. مجھے آصف تھوڑا ٹائم دینا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم 4 بولرز پر ڈیپینڈ کر کے گئے تھے اس ورلڈ کپ میں. شاہین شاہ افریدی, حارث رؤف, محمد نواز اور شاداب خان, یہ 4 ہمارے مین بولرز ہیں جن پر ہمیں بڑی وہ تھی. آج تاریخ رقم ہوئی ہے, حارث رؤف ورلڈ کپ کی ہسٹری کے سب سے زیادہ رنز دینے والے پلیئر بنے ہیں. 533 رنز دیے انہوں نے, جو ورلڈ کپ کسی بھی ورلڈ کپ میں سب سے مہنگے بولر بنے ہیں. آج اس ورلڈ کی بات کریں تو تیسرے سب سے مہنگے بولر شاہین شاہ افریدی ہیں 481 رنز کے ساتھ. اپنے اسپنرز کی اگر بات کرتے ہیں تو شاداب خان کو صرف 2 وکٹیں ملی ہیں پورے ٹورنامنٹ میں, شاداب کو بھی 2, اور نواز کو بھی 2 وکٹیں ملی, اور دونوں کا ایوریج 111 اور 118 کا ہے. اور شاداب جنہیں ہم آل راؤنڈر مانتے ہیں, ان کے پورے ٹورنامنٹ میں صرف 121 رنز ہیں. یہ جو کارکردگی ہمیں نظر آ رہی ہے, پاکستان کا کوئی پلیئر 400 رنز پر نہیں پہنچا. ٹورنامنٹ میں 9 کھلاڑی ایسے ہیں جو 400 یا اس سے زیادہ رنز بنا چکے ہیں, پاکستان کا کوئی پلیئر نہیں پہنچ سکا. افتخار جن کو ہم نے مڈل آرڈر میں بڑا امپورٹنٹ رول کرتے ہوئے دیکھا تھا, ان کی ٹوٹل جو 8 اننگز میں رنز ہیں وہ 124 رنز ہیں, اس میں صرف 40 ان کا ہائیسٹ ہے, کوئی 50 نہیں ہے. اس طرح کی کارکردگی کے بعد اگر آپ صرف نیدرلینڈز کو ہراؤ, سری لنکا کو ہراؤ, بنگلہ دیش کو ہراؤ, وہاں بارش کی وجہ سے اگر آپ جیت جاتے تو اس کارکردگی کی بنیاد پر آصف آپ کیسے سوچ سکتے ہو کہ آپ کوالیفائی کرو گے؟